مرنے والا ہوتا ہے، مطلب جو بیمار ہے، ہو سکتا ہے اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بیماری کم ہونے والی نہیں ہے، یقین ہو یا نہ ہو کوئی بھی بیماری آئے تو پہلے یہ تیاریاں کر لینا. بوڑھا ہے، مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب یہ کام کرنا ہے اس کو. کیا کام کرنا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے تو سب سے پہلے قرض اس کا اتارنے کی کوشش کر لے، قرض چکا دیں. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح قرض کے ساتھ اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اسے ادا نہ کرے. ابن ماجہ کی روایت، قرض ادا کرنا. پھر دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی جنازے کی نماز ہی نہیں پڑھاتے تھے جو قرضے میں رہتا تھا اگر مر گیا تو. لیکن پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، اگر وہ غریب ہے مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ ٹھیک ہے اس کا قرض میں اتاروں گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز پڑھتے تھے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ابھی بیماری میں ہی ہے، معلوم ہے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ اس کا جو بھی قرض ہے پہلے قرض ادا کر لینا. لیکن قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ سو پراپرٹی بیچ دو، لیکن قرض کے ساتھ مت مارو. گھر ہے گھر بیچ لو، سونا ہے سونا بیچ لو، قرض کے ساتھ مت مارو. کیا پتا اگر قرض کی حالت میں مر جائیں، جیسے ہی مریں، اصل میں اگر مر گیا تو اس کا قرض اتارنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس کے وارثوں کی ہوگی، اس کے بچوں کی ہوگی. لیکن آج اتنے نیک بچے کہاں ملتے جو یہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ذمہ داری لیتے ہیں. ہونا چاہیے یہ. اگر ماں باپ سے محبت ہے تو اولاد یہ کہیں اگر ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، بھائی جس کا بھی قرض ہے سب سے پہلے آؤ بتا دو، ہم انشاءاللہ قرض آپ کا ادا کریں گے. یہ بولنا تھا. لیکن آج معلوم ہونے کے باوجود بھی بچے یہ بولتے ہمارے ابا لیے تھے نا، ہمارے کو کہیں کو پوچھ رہے، جا کے ان سے پوچھ لو، بول رہے. غلط بات ہے، بہت بڑی غلطی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا اس کو. قرض تمہارا باقی رہ گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر پوچھے گا، یاد رکھو. اس لیے قرض جتنا ہو سکے قرضوں سے دور رہو. پہلی چیز، بہت سارے لوگوں کو قرضے لینے کی عادت رہتی ہے، کیا بڑی شان سے بول لیتے ارے ہمارے کو کیا جی. اور رشتہ داروں میں بھی ایسے بہت سارے مل جاتے. کسی کی شادی کرنے کا رہتا نا، شادی کرنے کا رہتا، اس وقت کیا بولتے؟ کیا ہوا جی باجی، کیا کیا پکا رہے شادی میں؟ بچی کی شادی کر رہے. نہیں جی با کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے نا پیسے نہیں ہیں، اس لیے کیا کر رہے خالی ایک چکن بریانی بنا دے رہے اور ایک ڈبل کا میٹھا بنا کے شادی کرا دے رہے. کیا عزت جاتی نہیں؟ اب ادھر سے بولتے دیکھو عزت رہتی کیا پکا رہے؟ خالی ایک پکوان میں شادی ہو جاتی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا کرنا جی با، پھر ہمارے پاس نہیں ہے. میں ہوں نا بھابھی، تمہارے کو کیا کرنے کا ہے؟ بولتا انہیں. میں ہوں نا خالہ، تمہارے کو کیا کرنے کا ہے؟ انہیں نہیں دیتا. انہیں کیا بولتا؟ میں قرضہ دلا تو نہ، بولتا میں دلا تو نہ قرضہ، نہ گونجی رہنا ہماری. ایک پکوان نہیں 4 پکاؤ، قرضہ کریں گے. میرے کو معلوم ہے سو لوگ ہیں لون اٹھا کے دیتا ہوں، ان لوگ 4 دیتے ہوں گے، میں 2 کو دلاتا ہوں. کیا دلاتا 2 کو؟ بیاز کے پیسے، سود کے پیسے. میں 2 کو دلاتا ہوں نا. کرو شادی دھوم دھام سے کرو. اللہ اکبر. گھر بناتے وقت فائنانسوں میں لے کے قرضے، گاڑیاں خریدتے فائنانسوں میں قرض لے کے، موبائل بھی خریدتے آج فائنانسوں میں لے کے، آج EMI وغیرہ لے کے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں ہے پیسے تو کئی کو شوق کرتے، جتنا ہے اتنے میں گزارنا یہ عقل مندی ہے. لیکن قرضہ تو لے لیے بعد میں ادا کروں گا، اسی حالت میں موت آ گئی، اگر بچے بھی ہاتھ اٹھا دیے تو پھر جنت میں جانا ممکن نہیں ہوگا، بھلے تمہارے نام اعمال میں نماز روزہ کچھ بھی ہوں گا. یاد رکھو. اس لیے خواہ خواہ قرض نہ کرے. اگر قرض ہے تو پراپرٹی بیچ دو، لیکن پہلے قرضوں کو ادا کر دو. اب قرض کے تعلق سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم یہ جو ابن ماجہ کی کیا ہے حدیث سننے کے بعد قرض ادا کر لیے. اچھا، اب دوسرا کام یہ کرنا ہے، مریض جو ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں میں شاید موت آ سکتی ہے. قرضہ ادا کرنے کے بعد سچی توبہ بھی کرتے رہیں. ہمیشہ توبہ کر لینا، سچی توبہ. کیسی توبہ؟ کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر ٹھیک بھی ہو گئے، اس بیماری سے باہر نکل کے بھی آ گئے، تب بھی ہم گناہ نہیں کریں گے. سچی توبہ کریں. اور توبہ بھی کیا ہے بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو بھی معاملہ ہے اس میں ہم معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ میں نماز نہیں پڑھا تھا، معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا. بلکہ کیسا بھی گناہ کر لیے ہوں گے، شرابی، زانی، سودخور، کیا بھی گناہ کرا ہوں گا بھائی، سب سے بڑا گناہ تو کون سا ہے؟ شرک ہے.
تو شرک بھی کر لیا ہوں گا لیکن اب سچی توبہ کر لیا, اللہ نہیں کروں گا آج کے بعد شرک, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, نہیں ہم بہت گناہ کرے, ہم بہت گناہ کرے, ہم بہت گناہ کرے, کیا معاف کرتا کیا اللہ؟ ہاں بھائی, اللہ تعالیٰ معاف کرتا. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. حدیثیں ایک نہیں ہے, کئی حدیثیں ہیں, بلکہ دلیل کے طور پر سورہ فرقان آیت نمبر 70 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں, ایمان لاتے, نیک اعمال کرتے, تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا. اللہ اکبر, گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا اگر آپ سچی توبہ کریں گے. تو آپ مایوس کبھی نہیں ہونا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتا کہ نہیں. سچی توبہ کرو, اللہ ضرور معاف کرتا. آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرو, اللہ ضرور معاف کر دیتا. پورے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی معاملات ہے, نماز وغیرہ, روزہ وغیرہ, اس میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے, معافی مانگیں گے. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہوتا ہے بندوں کے ساتھ جو حقوق ہوتے ہیں, جیسا کہ ابھی میں بتایا, قرض لیا, یا کسی کا مال چرایا, یا کسی کا کبھی زمین ہڑپ لیا, یا کسی کا حساب کتاب نیچے اوپر کر دیا, یا کسی کے اوپر مار کے کر کے ظلم کر لیا, تو اب وہ کیا کرنا, اب بھی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. اب کیا کرنا پڑتا, جس کے اوپر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنا, پہلے اس سے معافی مانگنا. میں جانے انجانے میں تمہارا پیسہ چرایا تھا, جانے انجانے میں کچھ بھی میں آپ پہ ظلم کیا تھا, مارا تھا, گالی دیا تھا, جو بھی ہوا تھا, پلیز میرے بھائی مجھے اب معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. بندہ جب معاف کریں گا پھر اللہ سے معافی مانگو, اللہ معاف کرے گا. لیکن بندوں سے نہیں معافی مانگے, صرف اللہ سے معافی مانگے, تو پھر بندے جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اچھا, یہ ہو گیا توبہ, اور اس کے بعد معافی. اس کے بعد کیا ہے, وصیت کرنا. ایک آخری بات انشاءاللہ آج کے لیے ذرا غور سے سنو. وصیت کرنے کے تعلق سے, مرنے والا بیماری میں ہے, اس کو معلوم ہے, اب کیا کریں, وصیت. کیسے وصیت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی مسلمان کے پاس وصیت کے قابل کوئی مال ہو, درست نہیں کہ 2 راتوں تک وصیت لکھے بغیر سوئے. صحیح بخاری کی روایت. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس پیسے لیے, کوئی سونا لیے, کوئی قرض لیے, یا کسی کو کوئی چیز دیے, کئی لوگ دیتے بھی ہیں, کئی لوگ لیتے بھی ہیں. تو جب کوئی لین دین ہوا تو اس کو 2 راتوں سے زیادہ کسی کو بتائے بغیر یا وصیت لکھے بغیر نہیں سونا. بولے 1 رات سو سکتے زیادہ سے زیادہ,